کے باہر آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی تھی تو ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور آج بھی جیل کے دروازے بند رہے اور عمران خان کی فیملی کے ممبرس پہنچے ہوئے تھے تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی اب ہمارے لیے ملاقات امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے اور عمران خان کو ہم نے ہاسپٹل پہنچانا ہے اور آنکھ بچانی ہے۔ پہلے ذرا علیمہ خان صاحبہ کو سنوائیں۔ ابھی تک ان کے علاج کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہونے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے؟ کل ہماری پٹیشن جا رہی ہے ان کے علاج کے لیے۔ ہمارا انٹرسٹ اس وقت ملاقات سے بھی زیادہ ان کا علاج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں جائیں اور ان کا علاج، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اس وقت۔ ہم نے اس کے لیے، میری بہن نے بھی، ہم نے بھی آفر کیا تھا کہ ہم عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے اور خان صاحب کو بھی کہیں گے کہ عاصم منیر کا نام اگر آپ لیں گے تو ہم باہر نہیں لیں گے، اس شرط پہ کہ آپ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل میں ان کا معائنہ اور علاج کروا دیں۔ بس یہ ہمارا بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے۔ کتنے ایسے مقدمات ہیں جس میں ان کی بیل ہونا باقی ہے؟ ہاں، اگر بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہائی کورٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو رہا ہو جائیں گے؟ کون سی جو بات ہے؟ ابھی کیسز لگے ہوئے ہیں یا ابھی کچھ ضمانتیں دو رہتی ہیں؟ کیسز ہیں، ایک TK2 جو یہ اس کی تو یہ جو وکالت نامے ہیں وہ جاتے ہیں ہمارے لائر۔ میں گئی ہوں امجد جو ہیں پنڈی والے، ان کے پاس ہم گئے ہیں، انہوں نے بھی بھجوائے ہیں، ان کو کہہ کے بھجوائے ہیں جیل میں وکالت نامے، یہ سائن نہیں کروا کے دے رہے TK2 کے لیے۔ تو اس لیے جو پچھلی دفعہ اعتراض یہی والا تھا کہ پرانے ہو گئے ہیں وکالت نامے، تو جب جج کے سامنے گئے سلمان صفدر صاحب، تو پھر وہ جو اعتراض تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ اپلیکیبل ہیں۔ اب TK2 اور بات وہی ہے القادر، کہ یہ دو کیسز۔ صورتحال یہ ہے کہ وکالت نامے سائن نہیں کروائے جا رہے، پرانے وکالت نامے منظور نہیں کیے، ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے، اور یہ کہا گیا کہ عاصم منیر صاحب کا اگر آپ نام نہ لیں تو ہم عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے۔ اب معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ذاتی سیاسی انتقام کا ایجنڈا چل رہا ہے، اس طرف بات نہیں کرنی اور کسی اور طرف موڑ دینا ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروا دی کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لیتے تو آپ ان کو ہاسپٹل بھیجیں، لیکن اس کے باوجود ہاسپٹل نہیں بھیجا گیا۔ اگلا شاٹ سنوائیے گا جی علیمہ خان صاحبہ کا۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے زبان پہ آئی خوشخبری آنے والی ہے؟ یہ نہیں، میں نے یہ نہیں، کہا۔ آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی کہ اگر بانی پی ٹی آئی رہا ہو جاتے ہیں جیل سے؟ رہا کیسے ہوں گے؟ یہ گیم کھیلتے ہیں، جن کو علاج کروانے کو تیار نہیں ہے ہسپتال میں، فیملی کی ملاقات کروانے کو تیار نہیں ہے، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک لفظ باہر نہ آ جائے کہ ہم نے یہ بھی کمٹ کر دیا ہے، میری بہن نے بھی کہہ دیا ہے، دونوں بہنوں نے کہہ دیا کہ ہم عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے۔ جب کہہ دیا ہم نے، یہ بات آ گئی جی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل خوش نہیں ہیں اور ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ عید سے پہلے عمران خان آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہاسپٹل بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کیسے تیار ہے؟ ان کی تصویر، ان کی خبر ٹی وی پہ نہیں آ سکتی، نیتن یاہو کی آ سکتی ہے، ان کی نہیں آ سکتی، تو اس لیے ہم کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں، اور یہ جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہ آ جائے۔ ان کا تیسرا شاٹ ہے جی علیمہ خان صاحبہ کا، ذرا سنوائیے۔ بالکل گھر میں یہ آپ کی شکل ان کی نظر آ رہی ہے کہ جو ملاقات بھی نہیں کروانے دیتے، جو ملاقات تک نہیں کروانے دیتے، یہ آپ کا خیال ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ آج کل جو باہر دنیا میں ہو رہا ہے، اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کل عمران خان جیل میں تھا کیوں، ڈالا کیوں گیا۔ آج عمران خان کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ رہا کرنے کے لیے نہیں ڈالا ہوا انہوں نے۔ اور یہ جو دو کیسز ہیں جس کے لیے ہم پریشر اب کورٹس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ دو کیسز ہیں ان کے اندر ختم کریں، ججز بھی نہیں کرتے، لیکن ایک ایک بندہ جو اس ملک کے ساتھ، صرف عمران خان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک ایک بندہ جو کر رہا ہے وہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور آپ بھی یاد رکھنا۔ اچھا ابا، جو GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کو جو جی یہ آپ نے دیکھ لیا جی۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ لیے چلتے ہیں آپ کو۔ تو آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتا دیا۔ اب ذرا سنائیے گا جی کہ لطیف خان کھوسا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر وکلا جو ہیں،
وہ موجود ہیں اور لطیف کھوسا صاحب کو پہلے ذرا سنوائیے جی. موقف یہ تھا کہ جو فرینڈ آف دا کورٹ جو امائکس کیورائے کی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز جو ہیں سفارشات وہ 4 احاطوں میں محیط ہیں، اور وہ ایسا ہی متصور ہوگا جیسے سپریم کورٹ کا ایک فائنڈنگ ہے، ایک حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے. آرٹیکل 187 میں ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 4 سفارشات جو فرینڈ آف دی کورٹ نے کی ہیں، نمبر 1 کہ ان کا جو ہے کسی ریٹینا اسپیشلسٹ آپتھالمولوجسٹ سے جو ہے ان کا علاج کروایا جائے اور وہ شفا میں ان کو داخل کیا جائے. یہ ہماری پالیسی تھی شفا انٹرنیشنل میں، کیونکہ وہاں جو ہے امراض چشم کے ماہرین موجود ہیں، جبکہ پیمز میں کوئی جو ہے ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور یہ بار بار پیمز میں لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح دوسری بات یہ تھی ہماری کہ ان کے جو ہے کامران فیصل، ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، جن کے پاس تمام ان کی ہسٹری جو ہے ان کے وہ موجود ہوتی ہے، اس لیے ان کا شراکت اور شمولیت اس میں ضروری اس لیے ہے. جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ، یہ خون کا لوتھڑا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دل سے آیا ہے، یہ دماغ سے آیا ہے، یہ کہیں وین سے آیا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسس اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا، تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے. اور دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں حکومت پاکستان کو، اور حکومت پاکستان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. دھمکیاں اس لیے موصول ہو رہی ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر لیا، ادھر ایران کو بھی پیغام بھیج دیا، ادھر چائنا کو پیغام بھیج دیا، ادھر بورڈ آف پیس میں لنچ کر لیا، بورڈ آف پیس سائن کر لیا، اور ہر طرف آپ نے سب کو لالی پاپ دے دیا. لیکن جب اب آ گیا ہے وقت، وہ کہتے ہیں کہ جناب معاہدہ کیا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کریں. تنازع چل رہا ہے، اور اس تنازع میں بھی جب میڈیا نے سوال اٹھائے، خاص طور پہ سوشل میڈیا نے سوال اٹھائے، تو سوشل میڈیا کو سوالوں کا جواب دینے کے بجائے دھمکیاں دی گئیں، باقاعدہ طور پہ آن دا ریکارڈ دھمکیاں دی گئیں. وہ میں آپ کو ضرور سنواؤں گا، کیونکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جی کہ سعودی عرب اور پاکستان، کیونکہ ایم بی ایس کے ساتھ آپ نے ایک آنن فانن ایک دفاعی معاہدے کا اعلان کر دیا، اس کا پتہ ہے نہیں. اب اس میں ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے. ادھر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، ادھر آپ نے خصوصی ایلچی کے ذریعے کہہ دیا کہ ایران کو کہہ دیا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ چلیں، تو اسٹریٹ فارورڈ چلنے کے بجائے آپ نے سب سے غلط کمٹمنٹ کی ہے. اب کیونکہ لڑائی چھڑ گئی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، ادھر آپ نے افغانستان کے ساتھ محاذ کھولا ہوا ہے، ادھر آپ نے آپ کے پڑوس میں ایران کے ساتھ محاذ کھل گیا، اور اس میں آگے ہر طرف بردر ملک ہیں. اور یو اے ای دوست ملک ہے، سعودی عرب دوست ہے، بحرین دوست ہے، اور آپ کا کویت دوست ہے. تمام کے تمام دوست ممالک ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، اور ان سے جدا بھی نہیں ہو سکتے، اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اب ایران کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ آ کے اب مسئلہ ہو گیا خراب، اور جو صفحے لکھے گئے تھے وہ صفحے ایک ایک کر کے پھٹتے جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ہمارے جنرل صاحب کو طلب کیا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ جناب خالد بن سلمان جو کراؤن وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پہلے تو اعلیٰ ترین اعزاز مل گیا سعودی عرب کا، اور وہ بھی اعلیٰ ترین اعزاز جو ہے وہ بھی جس طریقے سے ملا وہ بھی ایک کوشچن ہے، کیونکہ ایم بی ایس کراؤن پرنس نے سے ملاقات نہیں ہو سکی. 3 وزٹ کیے، ایم بی ایس سے ملاقات نہیں ہو سکی ہمارے فیلڈ مارشل کی. اور یہ اب جو وزٹ ہوا تو اس میں خالد بن سلمان وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہوتی ہے تو وہ سیدھا سیدھا بات کرتے ہیں، اور وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں. سعودی عرب کر رہا ہے کہ جو بات ہوئی ہے اور دفاعی معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے
بات ہوئی ہے کہ اقدامات اٹھائے جائیں، اور ظاہر ہے اس میں یہی تھا، سادہ سی بات جو ہمیں بتائی گئی کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا، اور دونوں ملک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، اور یقیناً یہ تھی۔ اب سعودی عرب پہ حملہ ہو گیا ہے اور ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہ کے آپ کام کریں، آئیں تعاون کریں۔ یہ معاملہ تھا، اور اس کے بعد معاملات بگڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو دفاعی معاہدہ تھا وہ پتہ نہیں کس بیک گراؤنڈ میں کیا گیا، نو آئیڈیا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، اور نہ ہی کبھی یہ پارلیمان میں ڈسکس ہوا، نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا، نہ آپ کا کیبنٹ میں ہوا، نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوا، نہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوا، کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ تو ہمیں تو وہاں سے پتہ چلا جب سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے یہ بات کی کہ جناب اس فریم ورک کے اندر احتکام کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے جی کہ آج پھر منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر ہے فوج نہیں بھیج سکتے، سادہ بات ہے کہ اب ایران پہ حملہ کریں گے تو ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور دوسری وجہ ایک تو پڑوسی ملک، دوسرا ہے کہ ایران پہ حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے، اور ایران واپس کر رہا ہے امریکی انسٹالیشنز پہ، اور اس میں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں، اس لڑائی میں پاکستان اگر داخل ہوتا ہے تو ایران اور پاکستان کی لڑائی براہ راست شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایران اور پاکستان پڑوسی ملک ہیں، باقی کوئی بھی ملک پڑوسی نہیں ہے، اور وہ تو بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ پہلے ہی ہمارے ہاں بلوچستان میں انریسٹ ہے، اور ایران بلوچستان اور پاکستان بلوچستان یہ بلوچ، اور پہلے بھی ایران کی سرزمین پہ جو ہیں وہ آپ کے کلبھوشن یادیو، وہاں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، تو چیزیں بڑی الجھی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایران پہ ایئر اسٹرائک کر چکا ہے، ایران پاکستان پہ کر چکا ہے، تو یہ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا کروشل ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو ہے اہل تشیع اور اچھی خاصی تعداد ہے، وہ ہماری بیوروکریسی میں بھی موجود ہیں، پولیس میں بھی موجود ہیں، ہماری فوج میں بھی موجود ہیں، ظاہر ہے ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اور ہمارا جزء ہے، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں اور شہری ہیں، تو اس لیے ہم آپس میں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ایسا، تو وہ ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا، نیا تنازع شروع ہو جائے گا، تو بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے، تو اس کو ہینڈل تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے۔ لیکن آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی سعودی وزیر خارجہ سے، اور اب دونوں نے مختلف جو ہے اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی تو انہوں نے بتایا جی کہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سمدھی بھائی، انہوں نے کہا جی آج شام سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات کی، تو اب اس میں یہ مینشن نہیں کیا کہ فون کس نے کیا، تو فون اسحاق ڈار صاحب نے کیا، کیونکہ ایک پریس ریلیز ہماری وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے اور ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کیا سعودی عرب نے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے اور وہ پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے پاکستان کا ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے بات کی اسحاق ڈار صاحب نے، اور مشرق وسطیٰ اور وسیع تر خطے میں ابھرتی ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاری بات چیت پر تبادلہ خیال کیا۔ اب اگلا جملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو بیان کیا اور کشیدگی میں کمی کی حمایت اور خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مسلسل ہم آہنگی اور سفارتی انگیجمنٹ، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ پہ زور دیا کہ اس سفارتی طریقے سے یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں سفارتی ذریعے سے بات چیت حل کی جائے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے
डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान का, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप आएं और आके सऊदी अरब की जो है सलामती का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। डार साहब कह रहे हैं कि सिफारती कोशिशों पे सिफारती हल तलाश किया जाए और सिफारती चैनल के ज़रिए मामला को हल किया जाए। अब ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये गुस्सा किस पे निकाला जा रहा है। अब आते हैं सऊदी अरब की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है वो भी आपको दिखाई देते हैं जनाब। सऊदी अरब की तरफ से ये मुख्तसर स्टेटमेंट जारी हुआ और उन्होंने बताया कि इसहाक डार साहब का फ़ोन आया था और इसहाक डार साहब का फ़ोन आया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने सिंपल इतना बताया है और मतलब ये है कि जो इन्होंने तकरीर फरमाई थी उस तकरीर को उन्होंने नहीं सुना और जो इनका मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। वो मौक़िफ़ इनको वापस कर दिया गया है जो ये कह रहे हैं। ये है मामला। और अब आते हैं ज़रा, जब इस सारी बात को रिपोर्ट किया गया, इस सारी बात को जब सोशल मीडिया पे आ गई, बहस आ गई और टीवी चैनल पे भी, और फिर वो तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स, वो तमाम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है टेलीविज़न चैनल पे तो पूरा जो आपका स्क्रिप्टेड प्रोग्राम हो रहे हैं और कंटेंट आपका कंट्रोल है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही हो रहा है, तो वहाँ पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे, और जो हुकूमत के माउथ पीस नून लीग के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मजाक उड़ाया सऊदी अरब का और इस सारे मामलात का और दिफाई मुआहदे का। फिर उन्होंने ओपनली इस पे सऊदी अरब को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। तो इस पे गवर्नमेंट सऊदीया ने फिर पूछा पाकिस्तान के अथॉरिटी से, जनाब बताएं ये सारा कुछ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और ये क्या आपकी पॉलिसी है? यानी कि आप सब समझते हैं सऊदी अरब भी कोई बच्चा नहीं है, उनको भी पता है कि ये प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें मैसेज कन्वे किया जा रहा है, हमें बुली किया जा रहा है। ज़रा सुनाइएगा जी जनाब आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ साहब और जनाब तलाल चौधरी साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पीस सुनवाइए जिसमें वो सोशल मीडिया को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब देखें ये हमारा काम है, हमें करने दें। दिखा सुनाइए जी ज़रा। बात करने का भी मकसद ये था कि हुकूमत की पॉलिसी बड़ी फेयर रही है और रहेगी भी। सहाफ़त का पेशा ऐसा है और ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है जिस तरह से आजकल है, ये हर शख्स का हक़ है, पाकिस्तान में रहने वाले शख्स का, कि उस तक ठीक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और हर शख्स का ये भी हक़ है कि वो अपने दिल की बात जो है उसका इजहार कर सके। लेकिन आइनी हदूद व क़यूद को भी हम नहीं छोड़ सकते। जब आप छोड़ेंगे तो फिर उस पर तनकीद होती है कि जी ये क्यों फौजदारी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी गई है, देखें जी अब अदालत में मामला क्यों ले जाया गया है, ये ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती सिर्फ तब होती है जब ये रेड लाइन जो आइन ने ड्रॉ कर दी है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं। और इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूदा जो तनाजुर में मैं बात कर रहा था कि जहाँ तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है और उसके ताल्लुकात हैं जो खलीजी रियासतों के साथ, तो हमें यहाँ पे बैठ के आईने पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता कि हम ये तबसरा शुरू कर दें कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ है तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा, अगर सऊदी अरेबिया के साथ है तो ईरान के साथ कैसे रहेगा, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है तो फिर हम सऊदी अरब के साथ कैसे चलेंगे। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें और रियासत पे एतमाद करें। आपका आइन जो कि बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, जो कि रियासत और शहरी के दरमियान एक मुआहदा है कि यहाँ पे ज़िंदगियाँ कैसे गुजारनी है, वो भी आपको पाबंद करता है कि इस तरह की जो गुफ्तगू है और इस तरह के जो तबसरे हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आते। तो इसकी